ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ رسول اللہ نے وہاں پر دین کے اوپر کیا ہے، اتمام دین اور اکمال دین کے اوپر کیا ہے، مہر ثبت کر دی۔ علی کی ولایت کے بعد کہا بس اب اس کے بعد دین مکمل اور کامل ہو گیا، تمام احکام بتا دیے، حج کر کے بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی۔ یہ کیا ہے، محکم دین ہے۔ وہ دین کون سا دین؟ دین محمدی، اصیل محکم دین ہے۔ پھر یہی دین کیا ہے، امیر المومنین نے اس کی ترویج کی، پھر محافظ دین بنے۔ استاد العلماء کا خوبصورت جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، نبی دین کو لانے والا ہے، یہ 12 جو ہیں، ایک تو دین کے محافظ ہیں، دوسرا دین کو بچانے والے ہیں۔ تو یہ دین کی بقا کا سبب ہیں۔ اس محکم دین کو اسی طرح لے کے یہ ہستیاں چلیں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو لے کے آئے۔ اس میں اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت لمبا آپ کو یہ باتیں سنائیں گے۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا کہ اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلایا۔ کنہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب دین مکمل ہو گیا، دین مستحکم ہو گیا، صراط مستقیم بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں اس کے بعد کیا کیا پروردگار کا کیا لطف ہے ہمارے گھرانے پہ۔ اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا، یعنی شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ چاہتا تھا میرا حبیب تھک گیا ہے، اب آ جا، میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سید الشہداء کے بارے میں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ عاشور کے دن جب سید الشہداء تنہا رہ گئے تو پھر کہتے ہیں ہاتف غیبی کی آواز آئی، یہ قرآن کی آیت ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں سے تو ایک بندہ ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں بھی استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام معصوم تھے، معصوم کسی سے ڈرتا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے قوی حملہ کیا، جب بہت شدید حملہ تھا تو اس وقت کیا ہے، ہاتف غیبی کی آواز ہے، حسین ظاہری فتح چاہتا ہے یا میری ملاقات چاہتا ہے؟ پھر سید الشہداء نے کیا کیا، تلوار کو نیام میں رکھ کے ایک جملہ کہا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر ذوالجناح کے اوپر بیٹھ گئے، پھر لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، پھر آپ جب زخموں سے چور چور ہوئے تو پھر یہ آیت، اس آیت کے مصداق بنا فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام، اس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ تو رسالت مآب بھی جب عبادات اور سختیاں، جتنی اذیت قرآن کے اندر موجود ہے، جتنی اذیت آپ نے فرمایا مجھے دی گئی ہے، کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو جتنی رسول اللہ کو اذیت دی گئی ہے۔ زندگی میں بھی اذیت دی گئی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اذیت دی گئی ہے۔ زندگی میں اذیت کیا ہے؟ زندگی میں آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے اوپر تہمات لگائی گئیں، آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی گئی، آپ کے بچوں کے اوپر کیا ہے، طعن تشنیع کیا گیا۔ زندگی میں آپ کو اذیت و آزار میں رکھا گیا، آپ کی زندگی کے اندر ایسے ایسے کام کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین تھے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن جانے کے بعد بھی آپ مظلوم ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں آپ کی قبر مبارک، آپ جائیں مدینہ منورہ میں، آپ زیارت نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ سلام نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہاں کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں بدعت، یہ نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، یہ کیا سنتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ ایسے جیسے زندگی میں سنتے تھے اسی طرح ابھی بھی سنتے ہیں۔ یعنی جب ہم سلام کہتے ہیں، تسمعون کلامی و ترد السلامی،
یہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کیا نعوذ باللہ من ذالک سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ہماری بات نہیں سن رہے؟ نہیں سن رہے ہیں، ہر روز سلام پڑھتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ بنیاد اسلام ہے، بنیاد دین ہے. تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اذیت دی گئی، پھر آپ کی بیٹی کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، آپ کے بچوں کو مارا گیا. میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، ایک انڈین کوئی اینکر تھی خاتون، تو اس نے ایک مولوی کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ تم ہو کیا؟ تم تو وہ محمد صاحب کے بچوں کو تم نے مار دیا، تم نے ان کے داماد کو مسجد میں مار دیا، تم تو دہشت گرد ہو، تم لوگوں نے قتل کیا. مسلمان تھے مارنے والے. امیر المومنین کس نے مارا؟ وہ کون تھا شخص جس نے امیر المومنین کو مار دیا؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ سارے مسلمان تھے. امام حسین علیہ السلام کو مارنے والے بھی کون ہیں؟ مسلمان تھے. رسول اللہ کو اذیت ہوئی، آزار ہوا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب مدینہ میں واپس آئیں تو بی بی نے نوحہ پڑھا تو رسول اللہ کو کیا ہے اس سلسلے میں دکھ ہوا اور اذیت پہنچی رسول اللہ کو. تو لہٰذا جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب میرے بابا تھک گئے تو اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا. اب وہ اس دنیا کے مصائب، یہ جملہ بہت ہی معنی خیز ہے، مصائب سے راحت میں ہیں. اب اس وقت بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، اب وہ کیا ہے؟ مصائب سے راحت میں ہیں. میرے بابا جناب سیدہ کیا بتانا چاہتی ہے کہ تم ان کی زندگی میں بھی انہیں اذیت دیتے رہے ہو، اب میرے سامنے بھی اس طرح کی گفتگو کر کے ان کو کیا ہے اذیت دینا چاہتے ہو. تو یہ خطبہ جو ہے یہ ایسا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن ہے، یہ حدیث ضرور ہے. جناب سیدہ محدثہ تھی، جناب سیدہ عصمت پہ فائز تھی. جناب سیدہ کا ایک ایک جملہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن سے کم تر بھی نہیں ہے. اس سے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے، قرآن کی تشریح کی جا سکتی ہے جناب سیدہ کے ان نورانی کلمات سے، جملات سے. تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کی عظمت بیان کی. انشاءاللہ کل ہم آخر اختتام تک پہنچائیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بابا کے بارے میں جو باقی کلمات رہ گئے، بارے لا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، جناب سیدہ کی آبرو کا واسطہ، بی بی کے بچوں کا واسطہ. اس مہینے میں بی بی کے تمام وہ کربلا کے کردار جو کربلا میں جنہوں نے ایک عظیم کردار انجام دیا، اس مہینے میں ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.